العالمین جل وعلا نے حضور کا صدقہ یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جو میرے ساتھ چلنے والا ہے وہ حضور کی اہل بیت کی بھی تعریف کرنے والا ہے، حضور کے اصحاب کی بھی تعظیم اور توقیر کرنے والا ہے۔ ہم نے حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مرتبت، مقام عظمت، ان کی شان 2 گھنٹے محرم الحرام میں ہر مجلس کے اندر بیان کی ہے، اور ہر محفل میں جہاں ہمیں مدعو کیا گیا، ہم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خادم اور نوکر ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے 4-5 روز تک حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا جائے تو ہمیں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے، سرکار کی آل ہونے کے ناطے، حضور کا نسبتی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، پیار ہے، مودت ہے، محبت ہے، الفت ہے، اور ہر بہترین رشتہ جو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہمارا امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں پورے مدینے کے لیے جو پانی کا انتظام کرنے والا تھا، 40 روز تک اس کی زبان کے قریب پانی نہیں مدینے میں آنے دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا حضور کا نسبتی اور اتنا قریبی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کا بڑا معروف لقب ہے ذو النورین، ذو النورین، اور دنیا جانتی ہے جہاں رشتہ دیا جاتا ہے وہاں دیکھ کے دیا جاتا ہے کہ رشتہ دیے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں کہ دھمکا کے لے لیا گیا، ڈرا کے لے لیا گیا، اور ہم سے جبر کیا گیا، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ ذات ہیں، حضور کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبر ہو سکتا ہے، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا جا سکتا ہے۔ عثمان اگر اپنی آخری سانس میں بھی اس قابل نہ ہوتا کہ سرکار کا نسبتی قرار پائے، واللہ العلی العظیم حضور ساری زندگی رد کر کے صرف آخری سانس کو پیش نظر رکھتے، اور کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو نہ دیتے، لیکن ایک کے بعد دوسری دے کر اور دوسری کے بعد یہ اعلان کر کے کہ میں محمد عربی کی 100 بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگر عثمان کے نکاح ہمیں دیتا چلا جاتا۔ حضور نے مہر کر دی ہے کہ عام خاتون کا رشتہ دیکھا جائے تو وہ سارا کچھ دیکھ بھال کے دیا جاتا ہے۔ تو میں کائنات کا آقا جس پر اعتماد کر رہا ہوں، کون بے غیرت ہے جو اس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے؟ اس پر حضور اعتماد فرمائے، اور ایک نہیں 2 بیٹیوں کے لیے حضور اعتماد فرمائے۔ کون بے غیرت بے حیا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر عدم اعتماد کا اظہار کرے اور ان کے بارے میں برا بولے؟ اور یہ لفظ سنیے گا، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی تعریف مجھے کوئی نہیں ملی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم حضور کی دوسری صاحبزادی صاحبہ ہیں۔ پہلا نکاح حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ ہوا، جب آپ وصال فرما گئی تو دوسرا نکاح، آپ مغموم بیٹھے پریشان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا گزر ہوا تو سرکار نے فرمایا عثمان خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کہ حضور میرا آپ کے ساتھ تعلق نسبتی تھا، خاندانی تعلق تھا، حضور میں آپ کا داماد تھا، اور یہ شرف سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ساتھ میرا ختم ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا عثمان دیکھ تو صحیح، جبریل کھڑے ہیں۔ عثمان غور کر، جبریل کھڑے ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی مقدار حق مہر پر آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کیا تھا، میں حکم دے رہا ہوں ہماری یہ وحی ہے، اتنی ہی مقدار حق مہر مقرر کر کے عثمان کا نکاح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دیجئے۔ فرمایا عثمان تیرے ساتھ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا جو نکاح کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ عثمان اللہ کا بھی با اعتماد ہے، رسول اللہ کا بھی با اعتماد ہے۔ اور وہ لفظ سیدہ ام کلثوم کے ساتھ اس وقت نکاح ہوا، امام ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ ام کلثوم حاضر ہوئیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی ہیں نا، بیٹی ہیں، تو بیٹیاں ایسی باتیں ناز کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ کر لیتی ہیں، والد کے ساتھ کر لیتی ہیں، ان کے اور باپ کے درمیان یہ لاڈ والی ہچکچاہٹ کوئی نہیں ہوتی۔ لاڈ کرنا ہو نا جہاں بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ تو وہاں ہچکچاہٹ کوئی نہیں رہ جاتی۔ سیدہ ام کلثوم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بہن فاطمہ کا نکاح میرے شوہر سے اعلیٰ بندے کے ساتھ کر دیا ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے ناز کیا، یعنی یہ اعتراض نہیں تھا
ایسے ہی کوئی بے غیرت آدمی اٹھ کر کہے کہ دیکھو حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ تھیں، نہ راضی تھیں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی، بلکہ سوال کا مقصد یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو معلوم ہے کہ علی کون ہیں، اور وہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے شوہر ہیں، تو حضور میں بھی آپ کی بیٹی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، اس کی بھی کوئی شان ہے؟ کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ حضور اس کی بھی کوئی شان، یہ پوچھنے کا مقصد تھا حضور اس کی بھی کوئی شان ہے کہ نہیں؟ امام ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور گرامی قدر حاضرین میں کہتا ہوں یہ خاموشی کوئی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ حضور انتظار فرما رہے ہیں ام کلثوم کے سوال پر رب کیا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور انتظار فرما، حضور صاحب وحی ہیں، معمور من اللہ ہیں، حضور معمور علی الوحی ہیں، سرکار وحی پر معمور ہیں، حضور انتظار فرمائیں، توقف فرمائیں رب ام کلثوم کے سوال پر کیا کہتا ہے اور عثمان کی شان کیا بیان فرماتا ہے۔ اور عین ممکن یہ بھی ہے کیا عثمان کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اور میری بارگاہ میں عثمان کا جو مقام ہے بیٹی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ یہ دونوں مقصد ہو سکتے ہیں۔ خاموشی اختیار فرمائی، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بیٹی سنو، علی یہ مرتضیٰ کس شان کے حامل ہیں وہ ہم نے ساری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے، اب جب تم نے عثمان کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ یاد رکھنا۔ فرمایا ازوجک من یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا عثمان کو عام نہ سمجھنا، عثمان وہ ہے، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول عثمان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہی لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے کہے تھے کہ کل ہم جھنڈا اس کو عطا فرمائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر مولا کائنات کو جھنڈا دیا۔ اس مقام پر یہی لفظ سیدہ ام کلثوم کے سامنے حضرت عثمان کے بارے میں فرمائے ہیں۔ فرمایا ام کلثوم تیرا شوہر بھی کوئی عام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ جب اتنی بات سن لی سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ فلما تولت، جب سیدہ ام کلثوم اٹھی جانے لگیں پھر بلایا، فرمایا بیٹی بات سنو، میں نے کیا کہا ہے بتاؤ، ذرا دہراؤ میں نے کیا کہا۔ تو سیدہ ام کلثوم نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ میرا شوہر اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میرا شوہر بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہاں بالکل میں نے یہی کہا ہے، اور سن صرف اتنی بات نہیں ہے اضافی اور بھی سن جا، اے کاش تیری نگاہ دیکھتی کل قیامت کے دن جب عثمان جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت مجھے دکھائی گئی ہے میں نے کل اپنے اصحاب میں سے اتنا اچھا مکان کسی اور کا دیکھا ہی نہیں جو عثمان غنی کا اللہ نے مجھے۔ بیٹیاں پسند کرتی ہیں نا، یہ ہے ذو النورین۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو نبی زادیاں، دو شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔